بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اردو جینکس پر آپ کو خوش آمدید۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ تو میری ایک بات مان لے اور اس کے عوض مجھ سے 4 نعمتیں لے لے۔ اس پیشکش پر فرعون نے کہا کہ وہ ایک بات کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو علل اعلان اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ وہ بلندی پر افلاک، ستاروں اور بستی میں انسانوں، شیاطین، جنات اور جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے، نیز پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق ہے۔ اس کی سلطنت غیر محدود ہے اور وہ بے نظیر و بے مثل ہے، اور وہ ہر شخص و ہر مکان کا نگہبان ہے، اور عالم میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا محافظ ہے، نباتات میں پھول پیدا کرنے والا ہے، اور بندوں کے دلوں کی باتوں پر مطلع ہے، سرکشوں پر حاکم، اور وہ ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے۔ حکم اسی کا ہے، کوئی اس کی مذمت نہیں کر سکتا۔ یہ سب سن کر فرعون نے کہا، ہو سکتا ہے آپ کی پیروی کر کے میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے اور میرے اسلام سے سینکڑوں کے کفر کا کفر ٹوٹ جائے، اور وہ لوگ مشرف اسلام ہوں، اور آپ کی ان باتوں سے میرے شرک کی زمین میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سبزہ پیدا ہو جائے۔ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جلد اپنے وعدوں کو بیان کریں، ممکن ہے کہ میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ حکم الہی سے فرعون کو 4 چیزوں کا انعام سنانا شروع کیا اور فرمایا کہ اگر تو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا، کبھی بیمار نہ ہوگا، اور تو موت کو خود طلب کرے گا اس کی، یعنی تو اپنے جسم میں اللہ کا ایسا خزانہ دیکھے گا کہ جس کے ملنے کے توقع میں تو اپنی تمام خواہشات نفسیانہ کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کے لیے اور ان معجزات میں جان تک دینے کو تیار ہوگا۔ جس طرح کسی کے گھر میں خزانہ دفن ہو تو اس مدفون خزانے کی خاطر خوشی خوشی اپنے گھر کی ویرانی کو تیار ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے عاشقین اپنی خواہشات کے گھر کو رضائے مولا کی خاطر خوشی خوشی ڈھانے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر پھر جو دولت ملتی ہے وہ 7 براعظموں کی بادشاہت سے بہتر ہے۔ باقی خواہشات کے بادل کو پھاڑنے کے بعد ہی مہتاب حقیقی کا روشن چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسری نعمت یہ ملے گی کہ تم اللہ کے اخلاق کے ساتھ منسوب ہو جاؤ گے۔ جس طرح ایک کیڑے کو ہرا پتا اپنے اندر مشغول کر کے انگور سے محروم کرتا ہے، اسی طرح یہ دنیا حقیر تجھے اپنے اندر مشغول کر کے مولا حقیقی سے محروم کیے ہوئے ہے۔ آدمی کیڑے کی طرح اپنے جسم کو لذتیں پہنچانے میں مصروف ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے تو وہ متنبہ ہو کر ان کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح ریشہ میں اللہ کا ذکر سما جاتا ہے اور وہ اللہ کے اخلاق کے ساتھ مزین ہو جاتا ہے۔ تیسری نعمت تجھے یہ ملے گی کہ ابھی تو ایک ملک تجھے عطا ہوا ہے اور اسلام کے بعد تجھے بہت ملک عطا ہوں گے۔ یہ ملک تو تجھے اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے کی حالت میں عطا ہوا ہے، تو پھر اطاعت کی حالت میں کیا کچھ عطا ہوگا۔ جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے تو اس کی عنایت وفا کی حالت میں اس درجہ ہوگی، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اور چوتھی نعمت یہ ملے گی کہ تو جوان رہے گا اور تیرے بال ہمیشہ کالے رہیں گے، اور یہ نعمتیں یعنی جوانی اور بالوں کا ہمیشہ کالا رہنا وغیرہ ہمارے نزدیک بہت حقیر نعمتیں ہیں، مگر چونکہ میرا واسطہ ایک نادان بچے سے پڑا ہے اور بچوں کو یہی وعدہ پسند آتا ہے کہ اگر تم مکتب جاؤ گے تو تجھے اخروٹ دوں گا، حالانکہ علم کی نعمت کے سامنے ایک اخروٹ کی کیا حیثیت ہے۔ ان وعدوں کو سن کر فرعون کا دل کچھ اسلام کی طرف مائل ہوا اور اس نے کہا، اچھا میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں، اور اس کے بعد وہ گھر گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سن کر کہا، ارے اس وعدے پر اپنی جان قربان کر دے، کیونکہ بہترین ہے اور نہایت مفید ہے۔ ابھی تک جو وقت گزرا ہے سب بے سود گزرا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر زوروں قطار رونے لگی اور ان کو ایک جوش آ گیا اور کہا کہ تجھے مبارک ہو، آفتاب تیرا تاج ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی، گنجے کا
ऐब तो मामूली टोपी छुपा सकती है, मगर तेरे ऐबों को अल्लाह की रहमत का ताज छुपाना चाहता है। मेरा मशवरा तो ये है कि ए फ़िरऔन, तो मशवरा ना करता, तुझे तो उसी मजलिस में फ़ौरन इस दावत को खुशी खुशी कबूल कर लेना चाहिए था। ये बात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने पेश की है, ये ऐसी वैसी बात तो ना थी कि जिसके लिए तू मशवरा करता फिरता। ए फ़िरऔन, अल्लाह की ये रहमत तुझ पर ऐसी है जैसे इब्लीस पर रहमत होने लगे। ये अल्लाह का मामूली करम नहीं है कि तुझ जैसे सरकश और जालिम को याद फरमा रहे हैं। अरे मुझे तो ये ताजुब है कि इस करम को देखकर खुशी से तेरा पिता क्यों नहीं फट गया और वो बरकरार कैसे रहा। अगर तेरा पिता खुशी से फट जाता तो दोनों जहान से तुझे बेहिसाब मिल जाता, दुनिया में नेक नामी और आखिरत में निजात हासिल होती। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सारी तकरीर सुनकर फ़िरऔन ने कहा, अच्छा हम अपने वज़ीर हामान से भी मशवरा कर लें। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे समझाते हुए कहा कि उससे ये वाक़या हरगिज़ बयान ना करो, वो इसका अहल नहीं। लेकिन फ़िरऔन ना माना और हम्मान से मशवरा लिया। मौलाना रूम फरमाते हैं कि नाअहल मुशीर भी नाअहल होते हैं। अलगर्ज़ फ़िरऔन ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात ना मानी और सारा वाक़या अपने वज़ीर हम्मान के सामने बयान कर दिया। फ़िरऔन की बातें हम्मान ने जब सुनी तो बहुत उछला कूदा और गम से अपना गिरबान चाक कर डाला और शोर मचाना और रोना धोना शुरू कर दिया और टोपी और अमामा को ज़मीन पर दे मारा और वावेला करते हुए कहने लगा कि हाय हजूर की शान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसी गुस्ताखी की। आपकी शान तो ये है कि तमाम कायनात आपकी मुसख्खर है, मशरिक़ से मगरिब तक सब आपके पास ही राज लाते हैं और सलातीनात के आस्ताना की खाक बखुशी चूमते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने आपकी सख्त तौहीन की। आप तो ख़ुद पूरी दुनिया के मसजूद और माबूद बने हैं और आप उनकी बात मानकर एक अदनी ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। आप खुदा होकर अपने ही बंदे का बंदा बनने के लिए मशवरा करते हैं। मेरे नज़दीक तो हज़ारों आग में जलना इस तौहीन से बेहतर है। अगर आपको इस्लाम की दावत कबूल ही करना है तो हमें पहले मार डालिए ताकि मैं हजूर की ये तौहीन अपनी आंखों से ना देखूं। आप मेरी गर्दन फ़ौरन उड़ा दें कि मैं इस मंज़र को देखने की ताब नहीं रखता कि आसमान ज़मीन बन जाए और बंदा बन जाए, यानी हमारे ग़ुलाम हमारे आका बन जाएं और हम उनके ग़ुलाम बन जाएं। और इस मलऊन के मशवरे से फ़िरऔन ने कबूल हक़ से इनकार कर दिया और ख़ुद को दायमी रुसवाई और अज़ाब के हवाले कर दिया। जब फ़िरऔन हमान के बहकाने में आ गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को मानने से इनकार कर दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमने तो बहुत सखावत और अनायत की थी, मगर तेरी किस्मत में ही हदायत न थी, तो हम क्या करें। दोस्तों, तकब्बुर ऐसी बीमारी है कि आदमी को हमेशा हमेशा की कामयाबी के रास्ते से हटा कर तबाही और बर्बादी की वादियों में धकेल देता है, जैसा कि हम्मान और फ़िरऔन अपने तकब्बुर की वजह से हमेशा हमेशा के लिए दुनिया और आखिरत में रुसवा हुए। वीडियो देखने का शुक्रिया।